آپ سن رہے ہیں کتاب شوق آوارگی، سب ہیڈنگ باب دیہائم۔ باب دیہائم کی دیواریں ایک عرصے سے سفیدی نہ ہونے کے باعث سیاہ پڑ چکی تھیں، اور عمارت اتنی خستہ حال تھی کہ اس کی چھتیں اور دیواریں کسی بھی وقت گر سکتی تھیں۔ سیڑھیاں چڑھتے جگہ جگہ بلغم کے نشان دکھائی دیتے۔ پرویز پہلی ہی منزل میں مقیم تھا۔ ہال نما کمرے میں داخل ہوتے ہی مجھے کتار اندر کتار چارپائیاں بچھی دکھائی دیں۔ ان میں سے بیشتر کی پائنتی پر بستر لپٹے ہوئے رکھے تھے۔ کچھ چارپائیاں ایسی بھی تھیں جن پر لوگ لیٹے ہوئے تھے۔ کمرے کے ایک کونے میں تیل والا چولہا پڑا تھا جس پر مٹی کی ہنڈیاں چڑھی تھی، اور ایک پاکستانی نوجوان اس میں ڈوئی ہلا رہا تھا۔ ایک دوسرا شخص پاؤں کے بل بیٹھا ہل ہل کر ایک کنالی میں آٹا گوندھ رہا تھا۔ آٹا گوندھتے ہوئے مسلسل حرکت اور چولہے کی تپش سے پسینوں پسینی ہو رہا تھا۔ اس نے ایک لمحہ توقف کر کے ماتھے پر سے پسینہ پونچھا اور پھر انہی ہاتھوں سے دوبارہ آٹا گوندھنے میں مشغول ہو گیا۔ چارپائی پر بیٹھا ایک نوجوان سوئی دھاگا ہاتھ میں لیے قمیض میں بٹن ٹانک رہا تھا۔ کمرے کے درمیان میں پڑی ایک چارپائی پر یہاں کا ایک مکین رضائی لیے پڑا تھا۔ اسے تیز بخار تھا اور وہ وقفے وقفے بعد کرا رہا تھا۔ پانی، اس نے نخیف سی آواز میں کہا، اور اس کے سرہانے بیٹھے ایک نوجوان نے سراہی میں سے پانی انڈیل کر اسے دیا۔ یہ سب لوگ پنجاب کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے چہروں پر غربت و افلاس اور محنت اور مشقت کی لکیریں اتنی گہری تھیں کہ باقی تمام نقوش ان میں چھپ گئے تھے، اور یوں ان سب کی شکلیں ایک جیسی ہو گئی تھیں۔ جب ہم کمرے میں داخل ہوئے تو ہمارے پاؤں کی چاپ سن کر قمیض میں بٹن ٹانکنے والے زرد نوجوان نے سر اٹھا کر ہماری طرف دیکھا، اور پھر انور کے ساتھ ایک خوش پوش اور مختلف شکل کے اجنبی کو دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ میرے اور پرویز کے دوست ہیں، عطا اللہ، ان سے ملو، انور نے میرا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ وہ نوجوان بجلی کی سی تیزی کے ساتھ آگے بڑھا اور مروبیت کے عالم میں اپنے دونوں ہاتھ مسافے کے لیے میری طرف بڑھا دیے۔ اس اثنا میں آٹا گوندھنے والے نے کنالی پرے سرکائی اور ہاتھ دھو کر مجھ سے ہاتھ ملانے کے لیے آگے بڑھا۔ میں چارپائی پر بیٹھنے ہی کو تھا کہ زرد نوجوان نے نانا کرتے ہوئے مجھے رکنے کا اشارہ کیا، اور پھر لپٹا ہوا بستر کھول کر مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ یہ بستر گٹھڑی کی بنی ہوئی دری اور کڑے ہوئے غلاف والے سرہانے پر مشتمل تھا۔ اتنے میں سامنے والے کمرے سے سسکیوں کی آواز سنائی دی، اور پھر یہ آواز بلند ہوتی چلی گئی۔ یہ کون رو رہا ہے؟ میں نے انور سے پوچھا۔ جہلم کے ایک شخص کا والد فوت ہو گیا ہے، اسے پرسوں تار کے ذریعے اطلاع ملی تھی، اس وقت سے یہ مسلسل روئے جا رہا ہے، انور نے برابر بیٹھتے ہوئے کہا۔ دوسرے لوگ سامنے والی چارپائی کے کنارے پر بیٹھ گئے تھے۔ اس کمرے میں کتنے لوگ رہتے ہیں؟ میں نے رونے والے کی طرف سے اپنا دھیان ہٹانے کے لیے کمرے میں بچھی کم و بیش 25 چارپائیوں پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ جتنی چارپائیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں اس سے دگنے لوگ یہاں مقیم ہیں۔ رات کو کام کرنے والے دن کو یہاں آ کر سو جاتے ہیں، اور دن کی شفٹ والے رات کو یہاں آرام کرتے ہیں۔ بوقت ضرورت ایک چارپائی پر 2 افراد بھی سو جاتے ہیں۔ انور پرویز کو بلانے چلا گیا تھا۔ اتنی دیر میں کئی اور نوجوان ایک نو وارد کو دیکھ کر سامنے والے کمرے سے آئے اور میرے گرد گھیرا ڈال کر بیٹھ گئے۔ وطن کا کیا حال ہے جی؟ بڑی بری بری خبریں سننے میں آ رہی ہیں، ایک نے پوچھا۔ اس بارے میں میری معلومات بھی آپ جتنی ہی ہیں۔ آپ پاکستان سے نہیں آ رہے؟ نہیں، میں پاکستان جا رہا ہوں۔ آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ میں نے انہیں مختصراً اپنے بارے میں بتایا تو وہ چارپائیاں کھسکا کر میرے اور قریب آ گئے۔ آپ ہمیں امریکہ کا ویزا نہیں دلوا سکتے؟ ان کے لہجے میں لجاجت تھی۔ وہاں پہنچنا بہت مشکل ہے، پہلے وہاں سے کسی دوست سے اسپانسر کروانا پڑتا ہے، پھر ویزے کا مرحلہ آتا ہے۔ علاوہ ازیں یہ ملک 7 سمندر پار ہے، کرایہ بھی بہت زیادہ ہے۔ وہاں پہنچنا اور وہاں رہنا ان بے آسرا اور غریب لوگوں کے بس میں نہیں تھا۔ چنانچہ میں نے دل پر جبر کر کے
صحیح صورتحال سے انہیں آگاہ کیا۔ میں انہیں کسی خود فریبی میں مبتلا نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ ان کے چہروں پر لمحہ بھر کے لیے امید کی جو روشنی نمودار ہوئی تھی وہ آنن فانن غائب ہو چکی تھی۔ اتنے میں دروازے پر ایک سرخ و سفید چہرے والا موٹا تازہ شخص نمودار ہوا۔ وہ اگرچہ قمیص پتلون میں ملبوس تھا لیکن چہرے مہرے سے گنوار اور کھدرا سا شخص لگتا تھا۔ اس نے ایک نظر میری طرف دیکھا اور پھر کوئی توجہ دیے بغیر بوٹوں سمیت چارپائی پر چت لیٹ گیا۔ اوئے فقیریے، ادھر آ، میری ٹانگیں دبا، اس نے لیٹے لیٹے روب دار آواز میں حکم دیا۔ اس پر قمیض میں بٹن ٹانکنے والا زرد نوجوان پلک جھپکنے میں اٹھا اور چارپائی کی پانتی کے کنارے پر بیٹھ کر اس کی ٹانگیں دبانے لگا۔ یہ کون شخص ہے؟ میں نے اس کے رویے پر حیران و پریشان ہو کر سامنے بیٹھے نوجوان سے پوچھا۔ اس نے جواب میں ہونٹوں پر انگلی رکھ کر مجھے خاموش رہنے کی ہدایت کی۔ ان کے چہرے پیلے پڑ گئے تھے۔ پھر ان میں سے ایک اونچی آواز میں بولا، یہ ہمارے چودھری صاحب ہیں، ہمارے بڑے مہربان ہیں۔ ہم انہی کی وجہ سے یہاں ہیں، ورنہ کب کے نکالے گئے ہوتے۔ نواز کے بچے، تم بھی ادھر آؤ، یہ جوتے اتار کے چارپائی کے نیچے رکھ دو۔ اور اب کے آٹا گوندنے والا برق رفتاری سے اس کی طرف بڑھا اور تسمے کھولنے لگا۔ تمہاری ماں کو ہاتھوں میں جان نہیں ہے کیا؟ کوڑوں کی طرح دبا رہے ہو؟ اس نے فقیریے کو موٹی سی گالی دی۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میرے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا تھا، پیشتر اس کے کہ میں زبان کھولتا کہ سامنے بیٹھے ہوئے خوفزدہ نوجوان نے ایک بار پھر ہونٹوں پر انگلی رکھ کر مجھے خاموش رہنے کی درخواست کی۔ تم لوگوں کے پاس یہ کون بیٹھا ہوا ہے؟ اس نے پلٹا کھا کر اوندے ہوتے ہوئے چہرہ میری طرف کرتے ہوئے کہا، یہ پرویز صاحب کے مہمان ہیں جی۔ اچھا اچھا۔ وہ چارپائی پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کا لہجہ ایک دم تبدیل ہو گیا تھا۔ پرویز تو اپنا یار ہے۔ کیا حال ہے جناب؟ آپ پرویز ہی کے نہیں میرے بھی مہمان ہیں۔ چلو نواز، جلدی سے ان کے لیے چائے بنا کے لا۔ میں چائے نہیں پیوں گا، میں نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ میرے دل میں اس مکروہ شخص کے لیے نفرت کا لاوا ابل رہا تھا۔ اوہ، میرا پرویز بادشاہ آ گیا۔ اچانک اس نے اپنے بازو ہوا میں پھیلائے اور چارپائی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ پرویز دروازے میں داخل ہو رہا تھا، چوڑی چکی چھاتی، گٹھا ہوا بدن اور سانولے چہرے پر خود اعتمادی کا غازہ۔ اس کے ساتھ انور بھی تھا۔ پرویز ادھر ادھر دیکھے بغیر سیدھا میری طرف آیا اور میرے سینے سے چپک گیا۔ اس کے مانکے میں گہری محبت اور خلوص کی گرمی تھی۔ اس نے کافی دیر تک مجھے لپٹائے رکھا اور پھر میرے برابر چارپائی پر بیٹھ گیا۔ جب سے آپ کا فون آیا میرا کام میں جی نہیں لگ رہا تھا۔ آپ اتنی دیر کیا کرتے رہے؟ کچھ کام کرنے تھے، ان میں دیر ہو گئی۔ پرویز کے آنے سے کمرے میں بیٹھے ہوئے نوجوان کے چہروں سے خوف زائل ہو گیا تھا اور اب وہ چہک رہے تھے۔ ان کا آقا بھی اب ان سے مصنوعی ملائمت کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا۔ چلو اٹھو، کہیں سیر کو چلتے ہیں، پرویز نے میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ میں اور انور اس کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے۔ کراہنے والے شخص نے ایک بار پھر پانی مانگا۔ اس بار پرویز نے کونے میں پڑی سراہی سے پانی انڈیل کر اسے دیا۔ پرویز نے اس موٹے شخص کو مخاطب کیا، تم سے پھر ملاقات ہوگی۔ اور پھر ہم بابے دی ہائم سے نکل کر میونخ کرائی ہائٹ بسوں کے آخری سٹاپ سے انگلش گارڈن کی طرف نکل گئے۔ ہمارے ساتھ پاکستان کے ایک مضافاتی حبس روزے کا ایک ایڈیٹر بھی تھا جو سیڑھیوں میں مل گیا تھا اور پرویز اسے بھی ساتھ لے آیا تھا۔ اس کا نام تنویر تھا اور یہ بھی دیگر لوگوں کے ساتھ یہاں دھکے کھا رہا تھا۔ یہ موٹا سا شخص کون تھا؟ میرے دل میں اس شخص کے لیے شدید نفرت پیدا ہو گئی تھی اور میں اس کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ کیا بات ہے؟ اس حرام زادے نے آپ کو تو کچھ نہیں کہا؟ پرویز چلتے چلتے ایک دم رک گیا۔ اس کے چہرے پر غصے کے آثار نمایاں تھے۔ نہیں، لیکن اس کا رویہ ان غریب لوگوں کے ساتھ انتہائی حاکمانہ اور جابرانہ تھا۔ یہ شخص یہاں ایک طویل عرصے سے مقیم ہے، اسے امیگریشن ویزا مل چکا ہے، اس نے کچھ گنڈے پالے ہوئے ہیں جس کے بلبوتے پر اس نے ان مظلوم لوگوں کو اپنا غلام بنایا ہوا ہے، ان سے باقاعدہ ٹیکس وصول کرتا ہے، خدمت لیتا ہے، جو حکم عدولی کرے اسے مار مار کر لہو لہان کر دیتا ہے۔ یہ سب لوگ اس لیے ظلم سہ جاتے ہیں کہ یہ پولیس کو ان کے غیر قانونی قیام کے بارے میں
مطلع کرنے کی دھمکیاں دیتا رہتا ہے، اور یوں اس کا سارا کاروبار بلیک میلنگ کے ذریعے چل رہا ہے۔ لیکن میں نے محسوس کیا ہے کہ یہ تم سے خاصا دبتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ڈولے ہیں، پرویز نے بازو کی مچھلیاں دکھاتے ہوئے کہا۔ جب میں پہلے روز یہاں آیا تو اس نے مجھے تابع فرمان بنانے کی کوشش کی۔ میں نے مار مار کر اس کا بھرکس نکال دیا۔ اگلے روز یہ گنڈوں کو ساتھ لے آیا۔ یہ 1.5 پسلی کے گنڈے تھے، مگر ان پسے ہوئے مجبور و مظلوم لوگوں کی کمزوری نے انہیں شیر بنا رکھا تھا۔ میں نے ان کی بھی خبر لی۔ پھر اس نے مجھے دھمکی دی کہ وہ تمہیں 2 دن میں جرمنی سے نکال دے گا۔ میں نے اسے کہا کہ میں تو یہاں سے زندہ چلا جاؤں گا، لیکن تمہاری لاش وطن واپس جائے گی۔ اس پر اس کا دماغ درست ہو گیا۔ یہ اندر سے مجھ سے خار کھاتا ہے، مگر فی الحال مصلحتاً خاموش ہے۔ اب یہ میرے سامنے ان بے نوا اور بے آسرا کو بھی کچھ نہیں کہتا، مگر بعد میں ساری کسریں نکال لیتا ہے۔ میرا دل ان کے لیے روتا ہے، لیکن میں اکیلا ان کا دفاع نہیں کر سکتا۔ اپنی رہائی کے لیے انہیں بھی کچھ کرنا ہوگا۔ اچھا خیر چھوڑو، میں آزاد ہو گیا تھا اور گفتگو کا رخ مڑنا چاہتا تھا۔ تمہیں جرمن زبان میں ابھی تک کچھ شدھ بدھ حاصل ہوئی یا نہیں؟ شدھ بدھ کیا، اچھی خاصی روانی سے بول لیتا ہوں، بلکہ میں تو پڑھنا بھی سیکھ گیا ہوں۔ یہاں کا سب سے مشہور اخبار سوئچے زائے سنگھ ہے، اور میں باقاعدگی سے اس کا مطالعہ کرتا ہوں۔ میونک سے کتنے اخبار نکلتے ہیں؟ بہت سے ہیں، تاہم ان میں سے آبنبت، سائٹونگ، ٹی زیڈ اور دی ولمیٹ وغیرہ زیادہ مشہور ہیں۔ ان میں سے بعض اشتہار ہم پاکستانیوں کے لیے بڑے مزے کے ہوتے ہیں۔ مثلاً ایک اشتہار جو عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے وہ یہ ہے، یعنی آپ کے لیے خوبصورت ہندوستانی نوجوان ماڈل دوشیزہ۔ اس کے ساتھ ٹیلی فون نمبر بھی دیا ہوتا ہے۔ پاکستانی اس نمبر پر ٹیلی فون کر کے چند ان ہندوستانی دوشیزاؤں کو تنگ کرتے ہیں اور وہ جواب میں انہیں مارے گی، جرمن میں گالیاں۔ یہ ہندوستانی لڑکیاں صرف ماڈلنگ ہی کا کام کرتی ہیں؟ میں نے پوچھا۔ یہ ماڈلنگ تو محض آڑ ہے، ورنہ ان کا اصل کام جسم فروشی ہے۔ ماڈلنگ کی آڑ انہیں اس لیے لینا پڑتی ہے کہ ایک تو طوائف کا لائسنس حاصل کرنے کے لیے یہاں خاصے دشوار گزار مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، اور دوسرے غیر ملکی لڑکیوں کو یہاں ورک پرمٹ۔ میونک میں پاکستانی لڑکیاں بھی تو ہوں گی؟ ایک نہیں، کئی ہیں، لیکن وہ اونچے گھرانوں سے تعلق رکھتی ہیں اور یہاں تعلیم کے لیے آئی ہیں۔ ان میں سے ماڈل ٹاؤن کی یاسمین نصرت سے میری ملاقات بھی ہوئی تھی۔ آپ شاید اسے نہیں جانتے۔ وہ ایک جرمن لڑکے کے ساتھ باہوں میں باہیں ڈالے شپٹان برگ جھیل کے قریب پھر رہی تھی۔ اس نے مجھے دیکھ کر نظریں چرانے کی پوری کوشش کی، لیکن اتفاق سے وہ جرمن میرا دوست تھا، اور پھر ہم تینوں ایک قریبی بار میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ بھی ہمارے ساتھ ناؤ نوش میں مشغول ہو گئی۔ اتنی دیر میں ہم لوگ انگلش گارڈن میں گھنے درختوں کے درمیان پہنچ گئے تھے، جہاں بے شمار لڑکے لڑکیاں سبز گھاس پر ٹچ بٹنوں کی جوڑی کی طرح لپٹے ہوئے تھے۔ پارک کے بیچوں بیچ ایک جھیل تھی جس میں بطخیں تیر رہی تھیں۔ جھیل کا پانی خاصا گدلا تھا۔ نوجوان جوڑے یہاں بوٹنگ کر رہے تھے، اور ان کشتیوں کی اندرونی صورتحال بھی کچھ اس طرح کی تھی کہ اندر لیٹے ہوئے جوڑوں نے چپو چلانے بند کر دیے تھے اور کشتی کو موجوں کے سہارے چھوڑ دیا تھا۔ کچھ جرمن نوجوان یہاں بکھرے بالوں اور الجھی داڑھیوں کے ساتھ اکیلے بھی گھوم رہے تھے۔ پرویز نے ان کی طرف اشارہ کیا اور کہا، یہ سب چرسی ہیں اور انگلش گارڈن میں کسی محفوظ گوشے میں بیٹھ کر اپنا شوق پورا کرتے ہیں۔ یہاں درختوں کی شاخوں میں سیروں کے حساب سے چرس بھی چھپا کر رکھی جاتی ہے۔ چرس کے تاجر یہاں آتے ہیں اور ان درختوں کے نیچے سودے طے پاتے ہیں۔ پولیس یہاں اکثر چھاپے مارتی رہتی ہے۔ کئی پولیس والے یہاں سادہ لباس میں بھی پھرتے رہتے ہیں۔